السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. آج اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کی بہن علیمہ بی بی کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اور واقعہ تو بہرحال آپ نے ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ ہی لیا ہوگا. ہسٹوریکلی یا تاریخی پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ بدقسمتی سے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. یہاں پہ اس طرح کے پرتشدد واقعات سیاستدانوں کے ساتھ یا سیاستدانوں کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ رونما ہوتے رہے ہیں. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کو ہر سیاسی طور کے اوپر نہ صرف کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے. تو تفصیل سے ذرا طیب بلوچ سے سمجھیں گے. طیب بلوچ کی آج پھر ڈیوٹی تھی، اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے. آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی کہ یہ واقعہ ہوا کیا، اس کا پس منظر کیا ہے. تو یہ منظر کشی ذرا ہم طیب بلوچ صاحب سے ہی پوچھیں گے. طیب بلوچ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا، آج کیا اس واقعے کا پس منظر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جو کچھ آج ہوا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، انہونی تھی، کسی کے سوچ میں نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہوا کچھ یوں کہ آج بیسیکلی توشہ خانہ 2 کیس کا سماعت تھا، اور سماعت کے بعد بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ، اور یعنی کہ 2 آج بہنیں آئی ہوئی تھی، نورین نہیں تھی، تو انہوں نے ٹاک کرنی تھی میڈیا سے. جی. اور جب میڈیا سے ٹاک ہوتی ہے تو وہ جو اڈیالہ جیل کا ناکہ ہے اس سے پہلے ایک گرے سٹرکچر ہے، وہاں پہ کیمرے سیمرے مین سٹریم میڈیا کے لگائے گئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک جگہ مختص کی گئی ہے جہاں پہ ٹاک ہوتی ہے، اور وہیں پہ آج ٹاک مطلب ہونا تھی. اور علیمہ جیل سے نکل کے جو ہی اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور وہ اس میڈیا ایونیو کی طرف گئیں، ہم بھی پیچھے گئے. تو جو ہی ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی گئے، تو وہ ایک گراسی پلاٹ تھا، جیسے گھر کا کوئی صحن ہوتا ہے یا کسی اس کا گرے سٹرکچر بنا ہوا ہے، تو اس میں صحن کے اندر ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. تو علیمہ خان اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان سے آگے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے سرکاری ملازمین جو ہیں ان کا پروٹیسٹ چل رہا تھا. آل امپلائیز کوئی ایسوسیشن تھی گورنمنٹ کی، یا وہ تو شاید وہ کلریکل جو ایسوسیشن بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کے کوئی درینہ مطالبات ہیں، بڑے عرصے سے سنائے چل رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا حکومت، علی امین گنڈا پور کی حکومت ان کے یہ مسائل حل نہیں کر رہی. سنیں ان کے خلاف نعرے بازی بھی ہو رہی تو وہ تھی. علی امین گنڈا پور کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، اور خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی. تو انہوں نے علیمہ خان سے مخاطب ہوئے، اور ان میں سے کسی نے علیمہ خان کو کہا کہ ہمارے یہ ایشو ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، آپ ڈیلی یہاں پہ آتی ہو، ہمیں بھی عرصہ ہو گیا پروٹیسٹ کرتے ہوئے، ہماری بات آپ نے بانی تک نہیں پہنچائی. آج ہم آپ کو ٹاک نہیں کرنے دیں گے، یا تو آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں، یا پھر آپ میڈیا پر کھڑے ہو کے ہماری بات کریں. پہلے ہماری بات کریں، پھر آپ اپنی جو بھی بات کریں. تو علیمہ اب کیسے کہ اپنی حکومت کے خلاف یا اپنے اس کے خلاف کیسے کرے، تو بہت ساری چیزیں ہیں. علیمہ اس سوچ بچار میں تھی، اور شاید یا ویسے سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک معاملہ تو یہ بھی ہے کہ علیمہ صاحبہ پریکٹیکلی پولیٹکس میں تو نہیں ہیں، تو شاید یہ معاملہ سیاسی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں کس طرح سے اس کو بات کروں. بہرحال وہ اپنا ایک وزڈم تھا، اپنا ایک سوچ تھا کہ انہوں نے اس پہ اچھا مناسب نہیں سمجھا. اس میں وہ سیاستدان نہ ہونے کا ایشو ہو سکتا ہے، ریلیونٹ بھی مجھ سے نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، اور وہ جب سے علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے، یہ اختلافات ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں گئی. تو انہوں نے کہا میں کچھ کہہ دوں تو وہ اختلاف زیادہ شدت اختیار کر جائیں، یا لوگوں کو جواز مل جائے، واٹ ایور. وہ علیمہ کا اپنا مائنڈ تھا کہ انہوں نے کیوں جو ہے اس سے پہلو تحقیق کی. لیکن اس سے وہ جو امپلائیز تھے وہ خوش نہیں تھے، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اور پھر اسی اسنا میں نعیم پنجھوتا ان کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک ارینجمنٹ کی، اور وہ علیمہ کو اپنے ورکرز کی، پی ٹی آئی کے ورکرز کے پہل وہ کیا کہتے ہیں اس کی ایک دیوار بنائی، حصار بنایا. اور پھر علیمہ خانم کو وہ لے کے گئے میڈیا کی جگہ پہ، میڈیا ایونیو میں، وہاں پہ جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے. وہاں پہ بھی علیمہ تھوڑا ڈسٹرب تھیں. انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں کوئی سوال نہیں لوں گی، ابھی آپ نے خاموش رہنا ہے، مجھے پہلے جو ہے وہ بات اپنی پہنچانے دیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو شور نہ کریں. ادھر سے امپلائیز کے نعرے بازی شور آ رہا تھا، تو وہ مینٹلی طور پہ
ایزی نہیں تھی، لیکن اس کی دوسری بہن نے کہا کہ نہیں، وہ جو خان نے آپ کو بھائی نے میسج دیے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پہنچائیں، یہ بہرحال وہ اس میسج کی یا وہ اپنی بات نہیں کر رہی تھی، اس کی جو بھی بات تھی وہ کہ عمران خان نے یہ کہا، عمران نے یہ کہا، وہ کچھ 4-5 پوائنٹس اس نے بنائے ہوئے تھے جو وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہی تھی۔ تو تقریباً 2 یا 3 منٹ ہی انہوں نے ٹاک کی ہوگی۔ اسی اسنا میں چونکہ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ علیمہ خان اور اس کے ساتھ اس کے پی ٹی آئی کے ورکرز کھڑے ہوئے تھے، اچھا پھر رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ میڈیا کے لوگ جو جرنلسٹ ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، پھر کچھ لوگ ان کے سامنے ڈائس کے نیچے ساتھ بیٹھے بھی ہوئے تھے، میں بھی انہی میں تھا کہ میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے پیچھے کیمرے کھڑے ہوئے تھے، تاکہ وہ کیمرے کے آگے آپ نہ آئیں، اسپیس رہے۔ بالکل۔ تو اسی اسنا میں کیمروں میں سے، کیمروں کی طرف سے اوپر سے جہاں سے کیمرے لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ سے، یعنی ہماری بیک تھی اور علیمہ کا وہ فرنٹ تھا، ٹھیک ہے، علیمہ کیمروں کی طرف دیکھ رہی تھی، تو وہاں سے ایک ایگ آتا ہے، اور وہ ایگ علیمہ کو لگتا بھی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا فوٹیج میں، پہلے ان کی ٹھوڑی پہ شاید لگا، پھر وہ نیچے سینے پہ، اور وہ ٹوٹ بھی گیا، اور تو اس پہ پھر ہو دی ہیل، یہ اس ٹائپ کا، یہ کون ہے، یہ ایسی وہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ بھاگم بھاگ میں وہ کیا، تو اسی اثر میں نے بھی دیکھا کہ ایگ کہاں سے آیا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے وہ 2 خواتین نظر آئیں، ان میں سے کسی ایک خاتون نے پھینکا تھا، تو پھر ان کی طرف یہ سارا موب بھاگا، اور وہ خواتین آگے بھاگیں، یہ پیچھے بھاگے، اور آگے پھر جا کے وہ گاڑی میں بیٹھی تو پکڑی گئیں، تو وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ علیمہ کو جو ہے وہ ایگ پڑا ہے، جو کہ ایک خاتون کو تو ویسے بھی قابل مذمت ہوتا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہ قابل میں نے مذمت واقعہ ہے۔ دیکھیں میرا تو ٹویٹ ویسے بھی بنتا تھا، ہم تو کسی بھی سیاستدان کے خلاف، کسی پہ چاہے سیاہی پھینکا جائے، کسی پہ جوتے ہم نے اس ٹائم بھی مذمتیں کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ سیاسی کلچر کو زبان کی حد تک رکھیں، اختلاف کو زبان کی حد تک رکھیں، منہ کی حد تک رکھیں، آپ کا کسی اختلاف ہے اپنی زبان کے ذریعے وہ سارا اختلاف بیان کر دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ پرسنل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اپنا ہاتھا پائی ہو یا ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کے ماریں یا کچھ کریں، یہ وہ کلچر ہے جس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور ہم عین اسی ٹائم بھی کہہ رہے تھے جب تحریک انصاف اس کلچر کو پروموٹ کر رہی تھی کہ یار یہ کلچر غلط ہے، کل آپ بھی اس میں رگڑے میں آ سکتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جو آگ انہوں نے سلجھائی اور لگائی، وہی آگ سلگتے ہوئے آج بانی پی ٹی آئی کے اپنے گھر تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ود ان پی ٹی آئی ہی تھی، یہ تو بہرحال جو ان کی پولرائزیشن ہے، تفتیش سے ہی وہ چیزیں جو ہے میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں نا، تو ان میں سے اپنے میں سے کسی میں سے اگر وہ ہو سکتی ہیں تو وہ پھر پی ٹی آئی کہاں اخلاقی طور پہ وہ سٹینڈ کرے گی کہ بھائی پھر وہی بات میری بات درست ہو گئی کہ جس کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا اسی کلچر کی یہ پھر نظر ہوئے۔ تو ہم اس ٹائم بھی کہتے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں، اب بھی میں دیکھو پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی، پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی بھی ذی شعور ہو، وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ اور ہمیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، خاص کر یہ جو منگل کو میں نے علیمہ خان سے سوال کیا، اس کے بعد میرے خلاف ٹرولنگ شروع ہو گئی، اور آج تک اور ابھی تک وہ ٹرولنگ جاری ہے۔ اور آج صبح بھی جب ہم علیمہ کے پاس گئے، دیکھیں میرا تو احتجاج بنتا تھا کہ میڈم میں نے آپ سے کون سا بدتمیزی کر دیا ہے، میں صحافی ہوں، میرا کام سوال کرنا ہے، میں نے سوال کیا، آپ کے ورکرز نے اس کو بدتمیزی بنایا کہ وہ کر کے پروپیگیٹ کیا، اور مجھے تھریٹس مل رہے ہیں، میری ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ میں یہ تھا کہ میڈم آپ تھوڑی مذمت کر دیں، یا آپ اپنے ورکرز کو کہہ دیں کہ بھئی یہ جرنلسٹ ہے، اس نے سوال کیا ہے، ایسے نہ کریں، تاکہ وہ جو میرے اوپر ایک دباؤ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ میں اس وجہ سے آج بھی گیا، لیکن آج بھی وہ میڈم جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں تھی، اور جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ اور بھی خواتین تھیں، وہ الٹا جو ہے وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑی اور دھکے دے رہی ہیں اور سارا کچھ کر رہی ہیں۔ تو بیسیکلی تحریک انصاف کو سمجھنا چاہیے کہ بدتمیزی ہوتی کیا ہے۔ آج دیکھیں آپ بدتمیزی کرو نا، پچھلے منگل سے رو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، آپ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، سائبر سپیس کے کہ بدتمیزی ہو گئی علیمہ خان کے ساتھ۔ بدتمیزی نہیں تھی، وہ سوال تھے، اور یہ بدتمیزی ہوئی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، یہ افسوسناک ہے۔ اور یہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ طیب بلوچ کو چھوڑ دیں، وہ صحافی ہے، اس کا کام ہے سوال کرنا، اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے، آپ اس کی زبان بندی نہیں کر سکتے۔ ہاں جس چیز کی مذمت کرنی چاہیے، جس چیز کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، وہ جو آج کانڈ ہوا ہے، جو آج ایونٹ ہوا ہے
اپنا علیمہ خانم کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے تو یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو خواتین جن کے بارے میں یہ کہا گیا جی کہ یہ انڈا پھینکا گیا ہے، مارا گیا ہے، ایک تو کچھ ویڈیوز میں یہ دکھایا گیا جی کہ جیسے وہ شاید کوئی بھاگ گئی ہیں، وہ پولیس نے ان کو خود فرار کروایا ہے. ایک تو اس حوالے سے بتائیں. دوسری بات جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے، میڈیا ٹاک سے پہلے، ان خواتین کو آپ نے، وہ جو سرکاری ملازمین جو بات کر رہے تھے پروٹیسٹ، ان کے ساتھ آپ نے ان خواتین کو دیکھا ہے؟ دیکھیں، میں جس خاتون کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا، اب وہاں پہ جہاں پہ میڈیا ہے، جہاں پہ لوگ ہیں، وہاں پہ کئی خواتین بھی تھیں، اور زیادہ تر خواتین پی ٹی آئی کی آتی ہیں. اور وہ جو پشتون آئے ہوئے تھے، جو یہ امپلائیز تھے خیبر پختونخوا کے جو لوگ تھے، وہ تو بابے تھے سارے بیچارے، 30 سال 20 سال جنہوں نے حکومتیں وہ کی ہوئی ہیں، نوکریاں کی ہوئی ہیں. ان میں تو مجھے کوئی خاتون نظر نہیں آئی، مطلب ان میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو خواتین تھیں، 2 خواتین تھیں جن کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب دیکھیں نہیں تو پتہ ہوتا نقاب پہنا ہوا ہے، یہ تو خیر پی ٹی آئی والے کی خواتین کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ہیں تو ان میں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آئیں یا کیا ہوا. ہاں، مجھے یہ فیل لگاتی ہے کہ وہ جو ود ان پی ٹی آئی پولرائزیشن ہے نا، اس پولرائزیشن میں علیمہ خان، دیکھیں علیمہ خان کے خلاف کتنے گروپ ہیں. علی امین گنڈا پور کا گروپ علیمہ خان کے خلاف ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. شیر افضل کا مرت ہے، بشرا بی بی کا گروپ ہے، 3 گروپ بڑے، وہ تو علیمہ خان کے خلاف ہے. اور آج مشال یوسف زئی بھی آئی ہوئی تھی جو بشرا کے انتہائی قریبی سمجھی جاتی ہے، اور علیمہ خان کے خلاف بات کرو تو وہ خوش ہوتی ہیں. تو وہ بہرحال یہ تو خیر وہ جو اگر تفتیش ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، تو اسی میں یہ چیزیں پتہ لگیں گی. اچھا، آخری سوال طیب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے ایک طرح سے، اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، انڈے ہیں، نہیں ہیں، تو اس معاملے کو پہلے دیکھا جانا چاہیے تھا. اور یہ اتنے قریب تک یہ پروٹیسٹ کرنے والے آسانی سے پہنچ گئے، گاڑیوں پہ آئے، اس سے مطلب آپ نے کچھ دیکھا یا آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، میری اس بارے میں رائے بڑی کلیئر ہے کہ میں اس کو سیکیورٹی بریچ نہیں مانتا. ٹھیک ہے، سیکیورٹی بریچ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جیل میں ہوتے، جب آپ پولیس کی اس میں ہوتے. یہ ایک پبلک پلیس تھی، میں نے آپ کو بتایا. پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے. ہاں، پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے، یہ ایک پبلک پلیس تھی. اور پولیس کے ناکے سے پہلے کا ایک معاملہ ہے. اچھا، یہ پولیس سے ناکے سے پہلے کا کتنا پہلے ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، گیٹ نمبر 5 سے جو اڈیالہ جیل کا ہے، یا تو یہ پولیس کے ناکے سے پہلے کا ہے. اور وہاں پہ ایک پبلک ہے، وہ روڈ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہاں پہ کون سی پریکاشن میئر اور کون سے. اب وہاں پہ جو ہے وہ پولیس والے تو وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ تو میڈیا ٹاک ہے اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر کھڑے ہو تو پھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر پولیس والے تعینات کر دی ہیں. تو انہوں نے تو ان کو ایز کیا ہوا تھا نا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے یا ایسا ایونٹ سٹیج کیا گیا ہے. واٹ ایور جو بھی تھا، پری پلان تھا، حکمت عملی تھی. صاف ذرا میں تو نہیں ہو سکتا کسی نے غصہ آ گیا بات کرنے پہ اور اس نے کچھ مار دیا، جو انڈے لے کے آنا. اچھا، پھر آپ نے خاتون کا کہا، دیکھیں وہ کوئی گن تو تھی نہیں، کوئی بارود تو تھا نہیں کہ جو ڈیٹیکٹ ہوتا. انڈے تھے. اب انڈے خاتون نے اٹھائے ہوئے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید گھر کے لیے لے کے جا رہی ہے. ایک عام سی بات بھی ہے نا. تو بھئی وہ کامن چیز ہے استعمال. کسی کو کیا پتا کہ اس نے انڈا پکانا نہیں ہے بلکہ کسی کو مارنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ایسی چیزیں تھیں. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پولیس کا کوئی اس میں وہ ہے یا سیکیورٹی بریچ ہے. وہ ایک پبلک پلیس تھی اور یہ ایک مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا. تو اس کو پولیس کسی کی ذمہ داری میں نہیں دیتا. ہاں، اس میں جو ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو ذمہ داری بنتی ہے وہ شاید پی ٹی آئی کی اپنی ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے. اچھا، انہوں نے فیلڈنگ بھی رکھی ہوئی تھی. ہاں، پی ٹی آئی کی فیلڈنگ طیب بلوچ پہ تھی یا دوسرے جرنلسٹوں پہ تھی کہ ان کو سوال نہیں کرنے دینا، ان کو دھکے دینے ہیں. صبح بھی ہمیں دھکے دیے گئے. ٹھیک ہے نا. زبردستی ہمارے ساتھ خواتین آگے ہمیں دھکے دینے لگے تو یار بندہ مرد کیا کرے. ٹھیک ہے نا. اب تو ان کی ساری توجہ طیب بلوچ پہ تھی. ٹھیک ہے نا. اب طیب بلوچ علیمہ خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑی ہوئی تھی، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا.
کیونکہ ٹاک ختم ہو تو سوال بھی سوال کروں. ٹھیک ہے, میں تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, ان کی توجہ ادھر تھی. اگر وہ کسی اور جگہ پہ اپنی توجہ مرکوز رکھتے تو شاید ایونٹ ہونے سے پہلے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا, چیزیں ہو جاتی. شناخت ہو جاتی. اور پھر خود علیمہ چلیں، خان یہ کے بہرحال ساتھ جو لوگ کھڑے تھے اس میں خاتون بھی تھی, اس کا اگر ہم ویڈیو دیکھیں تو وہ کوئی ایسے اشارے بھی کر رہی تھی, تو جس سے کہیں نہ کہیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. چلو یہ تو بہرحال انویسٹیگیشن میں ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. بہرحال جی ایک افسوسناک واقعہ ہے. آپ تشدد واقعات جو ہے ان کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوئے, آج ایک اور ہوا. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. تو تفتیش میں دیکھتے ہیں. جیسے طیب آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ لوگ خواتین ابھی پولیس کی حراست میں. ابھی یہ یہاں پہ ایک جرنلسٹ تھے, وہ کہہ نہیں رہے تھے کہ وہ ویمن اسٹیشن میں ہیں اور علیمہ خان کو بھی بلایا گیا ہے وہاں پہ کہ آئیڈینٹیفائی کریں یا وہ جو بھی بیان ریکارڈ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.